اچھا آئیے اب حاضری صاحب میدان میں آ جائیں. آپ کا آج کا سوال. حضور، پاکستان میں گستاخی رسول کے آرڈیننس کی مذہبی حیثیت پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں جاری کیا گیا؟ جہاں تک بزرگ ہستیوں کے ہتک اور گستاخی کا تعلق ہے، یہ مسئلے بار بار عالم اسلام میں آج کل اٹھ رہے ہیں. اس سلسلے میں جہاں تک میں نے نظر دوڑائی ہے قرآن کریم پر، اس جستجو کے لیے کہ کہیں کسی کی گستاخی کی کوئی سزا دکھائی دے، تو مجھے کہیں کوئی ایسی سزا دکھائی نہیں دی جو انسانی ہاتھوں سے دینی مقرر فرمائی گئی ہو. ہاں، اللہ اپنے ہاتھ میں سزا کا معاملہ رکھتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات قابل غور ہے کہ جس اسلامی ملک میں لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک تحریک، جس ملک میں یعنی ہندوستان میں لا الہ الا اللہ کے نام پر تحریک چلی اور اس کے نتیجے میں ایک ملک حاصل ہوا، وہاں سب سے زیادہ عزت اور وقار اللہ کی ذات کو ہونا چاہیے. اور یہ اگر تحریک نہ بھی ہوتی تو بہرحال ہر مذہب کی، ہر محبت کی بنیاد جو انسان سے رکھتا ہے اللہ ہی پر ہے. حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت ہے تو اسی وجہ سے تو ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور اللہ آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا. تو اللہ کی گستاخی کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ اگر گستاخی کی سزا کا معاملہ زیر غور آئے تو سب سے پہلے اللہ کی گستاخی کا تصور ذہن میں آنا چاہیے. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس مضمون کو خود بیان فرماتا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ اللہ کے وہ مصنوعی خدا جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان کو بھی برا بھلا نہ کہو. اگر تم ایسا کرو گے اور وہ جواباً غصے میں خدا کو گالیاں دیں گے تو دیکھو تمہیں کیسا محسوس ہوگا. یہ اس میں مضمون میں داخل ہے اگرچہ لفظوں میں بیان نہیں ہوا. اور جب خدا کی گستاخی کا ذکر آیا تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس وقت فوری طور پر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اگر وہ خدا کو گالیاں دیں تو اس طرح ان کا قتل و غارت شروع کرو. فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. ہر امت کو اپنا عمل اچھا دکھائی دیتا ہے. قیامت کے دن یہ فیصلہ اللہ فرمائے گا کہ کس کا عمل اچھا تھا اور کس کا بد تھا، اور کسی سزا کا ذکر نہیں، یعنی انسانی ہاتھوں سے دیے جانے کا ذکر نہیں. پھر اسی مضمون کو یہود اور نصارہ کے حوالے سے پیش فرماتا ہے. عیسائیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. اس دوسرے حصے کا تعلق اس مضمون سے ہے جو میں نے بیان کیا تھا کہ اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر یہ کتاب اتاری ہے کہ مومنوں کو تو خوشخبری دے لیکن ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے. ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم،
جو اللہ کذب سوائے اس کے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی بڑی گستاخی کا کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکلا ہے۔ اس بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی سزا کا ذکر نہیں فرمایا، خدا کے خلاف اتنی بڑی جرت اور ایسی بڑی گستاخی کہ اللہ خود فرماتا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، کہ جھوٹ کے سوائے کچھ نہیں کہہ رہے، اور سزا کا کوئی ذکر نہیں۔ دل آزاری کا ذکر فرماتا ہے، دل آزاری ضرور ہوئی تھی، کس کی؟ سب سے زیادہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ وہ تیری ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے اور نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس گستاخی پر مصر ہیں، تو اے محمد اس غم میں تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ یعنی سب سے زیادہ صدمہ خدا کے خلاف گستاخی کا قلب مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتا تھا، لیکن کسی دنیاوی سزا کا ذکر نہیں فرمایا، ورنہ آج تمام عالم اسلام عیسائیوں کو غارت کرنے پر تولا بیٹھا ہوتا، ہر اسلامی ملک میں ہر عیسائی کو قتل کر دیا جاتا۔ پھر حضرت عیسیٰ ہی کے حوالے سے، جن کو ایک قوم نے خدا کا بیٹا بنا لیا اور ایک نے ان کی ایسی تحقیر اور تذلیل کی کہ ان کو عام عزت کا انسانی مقام دینے پر بھی آمادہ نہ ہوئے۔ قرآن کریم ان کا ذکر فرماتا ہے، ایک لمبی آیت میں سے یہ ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں، وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ ان بدبختوں پر لعنت، یعنی یہود پر لعنت ڈالی گئی۔ ان کی وجوہات میں سے ایک یہ وجہ تھی، انہوں نے پاک باز مریم پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان عظیم باندھا، اور حضرت عیسیٰ کو جہاں عیسائیوں نے انسان سے بڑھا کر خدا بنا دیا تھا، ان لوگوں نے عام انسانی درجہ بھی نہیں دیا، بلکہ اسے نعوذ باللہ من ذالک ایک ناجائز اولاد کے طور پر سمجھا اور اسی طرح دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ تو بہت بڑی گستاخی تھی، لیکن نہ ان کے لیے سزا مقدر، یعنی دنیا کے لحاظ سے جنہوں نے مرتبہ بڑھا کر خدا کے برابر کر دیا، نہ ان کے لیے جنہوں نے انسان سے بھی نیچے گرا دیا۔ تو دونوں گستاخیاں قرآن کریم نے درج فرمائیں، لیکن کسی انسانی سزا کا ذکر نہیں کیا۔ اسی بہتان کے سلسلے میں آئیے دیکھیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک بہتان باندھا گیا، اس کا بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اور اس پر آخرت کے عذاب سے ان کو ڈرایا گیا ہے، لیکن وہی لوگ سوسائٹی میں پھرتے تھے، کسی کو کوئی بدلی سزا نہیں دی گئی۔ قرآن نے جو تعلیم دی ہے وہ اس کی تو ایسی عظیم ہے کہ دنیا کے پردے پر اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دے گی آپ کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیٹی تھیں، وہ بعض غریبوں کو کچھ مدد دیا کرتے تھے، ان میں ایک بدبخت ایسا بھی تھا جو الزام لگانے والوں میں شریک تھا۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے مدد سے ہاتھ روک لیا، تو قرآن میں آیت نازل ہوئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایک غریب کو اسی طرح مدد دیتے رہو، خواہ وہ کیسا ہی ظلم کمائے، مغفرت کا سلوک کرو، اللہ مغفرت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تم اپنی مغفرت بھی چاہتے ہو۔ اس مضمون کی آیت کی روشنی میں انہوں نے پھر اس کے نام اسی طرح وظیفہ جاری فرما دیا۔ یہ اسلام ہے جو ہم نے قرآن سے سیکھا ہے، وہ اسلام